اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ پس جو نیک عورتیں ہیں، جو عورتیں نیک اور صالح ہوتی ہیں، وہ شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ نکاح جو ہے وہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے جو ہے وہ سپرد کر دیا ہے۔ اب عورت کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ہر ایسے حکم کی تعمیل کرے گی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ شوہر کی اطاعت سے زیادہ اہم اور مقدم جو اطاعت ہے وہ اپنے خالق اور رازق کی اطاعت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر اس کو خدا کی نافرمانی کا حکم دے، یعنی گانا سننے کا، مجلس قوالی میں جانے کا، سینما دیکھنے کا، غیر محرموں سے بات کرنے پہ جو ہے نا پابندی نہ کرنے کا، واہیات باتیں، یعنی ایسی باتیں ہوں جس میں اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ پایا جاتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ اگر اسے کتنا ہی وہ شوہر جو ہے وہ پسند اور محبوب ہے، اس صورت میں اگر عورت شوہر کی بات مانے گی، اس کی اطاعت کرے گی، تو عورت سخت گناہ گار ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو نفل نماز یا روزہ ترک کرنے کا حکم دے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت نہ کرے، اور اگر وہ اس کی اطاعت کرے گی تو جو ہے نا وہ یہ مقبول نہ ہوگی، یعنی اللہ کے ہاں وہ سخت گناہ گار ہوگی۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو ہے وہ بعض ہسبینڈ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں کو جو ہے وہ لے کے خود چلے جاتے ہیں، سینما میں لے کے چلتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ماڈرن کپڑے پہنو، ماڈرن طریقے سے رہو، اور پردے کی پابندی ان کو جو عورتیں پردے والی ہوتی ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی بندہ آپ کو محبوب ہے، کوئی بندہ کتنا ہی محبوب ہے، اگر اللہ کی ذات دل میں نفرت ڈال دینا، وہ کیا کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، تم زمین اور آسمان کی ساری دولت خرچ کر ڈالو تب بھی تم کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ولکن اللہ الف بینہم، اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرنے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس خالق کی پہلے ہی مان لیں، جو آپ ہو اسی طریقے سے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی شادی ہو رہی ہے اس وقت بھی تو اس کو پتا تھا کہ میری جو بیوی ہے وہ باقاعدہ پردے کا اہتمام کرنے والی ہے، تو بعد میں یہ جو کہنا کہ نہیں اس طرح نہیں، سینما میں لے جانا یا گانے سننا یا جو ہے وہ نافرمانیاں کروانا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جتنا ہو سکے ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے جو چند الفاظ جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عادات اور بلند کردار، عورتوں کی کچھ جو خاص علامات اور صفات کا نقشہ کھینچا ہے، وہ یہی بتایا کہ جو عورتیں نیک ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ شریعت کی نظر میں نیک، دیندار اور عمدہ و سیرت اور بلند کردار عورت وہ ہے جو اپنے گھر کی تعمیر اور اپنے مال کی حفاظت اور اپنے نفس و اولاد کی اصلاح میں مصروف رہے، نماز روزہ کی پابندی کرے، اگر شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کا کوئی دوست یا جاننے والا آئے تو شرم و حیا اور غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو میٹھے انداز میں بالکل بھی بات نہ کرے، اور شوہر کی حرام کمائی سے ہر ممکن اجتناب کرے۔ پہلے جو زمانے کی عورتیں ہوتی تھیں ان کا بہت زیادہ دھیان جو ہے وہ اس بات پر ہوتا تھا کہ جو شوہر کی کمائی ہے وہ دیکھتی تھی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ وہ یہ کہتی تھی کہ ہم بھوک پر صبر کر لیں گے، تنگ دستی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن دوزخ کی آگ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے جو ہے وہ سفر کے لیے سامان باندھا تو جو اس کی اہلیہ کے علاوہ تمام گھر والوں نے اس کے سفر کی مخالفت کی، تو بیوی کے اس رویے پہ سارے حیران رہ گئے
کہ جو ہے وہ اس نے شوہر کو سفر کی اجازت کیسے دے دی، وہ تو اس کو جاتے ہوئے کوئی اخراجات بھی نہیں دے کے جا رہا۔ تو اس بیوی نے کہا کہ میرا شوہر کمانے والا ہے نہ کہ رازق ہے، میرا رب رازق ہے، کمانے والا جا رہا ہے، کھلانے والا رازق پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین عورت وہ ہے جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوشی بخشے، اور جب تم اس کو کسی بات کا حکم دو تو وہ اس کی تعمیل کرے، اور جب تم اس سے غائب ہو یعنی گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی ہر ممکن حفاظت کرے۔